ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ دولت مند ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی جائیداد زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے۔ یہی ہمارے کامیابی کی تصورات ہیں۔ ان تمام تصورات کی نفی ہے۔ کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں۔ کامیابی تو ان چار چیزوں سے متعلق ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ یہ ہیں تو کامیابی ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں۔ اگر یہ چار چیزیں حاصل ہوں تو چاہے کوئی آپ کو جانتا بھی نہ ہو، چاہے آپ کسی کٹیا میں رہتے ہو، کوئی محل نہ ہو آپ کے پاس، چاہے آپ کو روکھی سوکھی بھی مشکل سے ملتی ہو، آپ کامیاب ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، معیار جب تک ہمارا یہ نہیں بنے گا ہم اسلام کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے۔ آپ سوچئے ابو ہریرہ کا کیا مقام تھا، ابو ذر کا کیا مقام تھا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر۔ جس شخص کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس ساتھی، میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے۔ یہ لوگ ہیں کامیاب ترین۔ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس کوئی مکان نہیں تھا۔ ایک انصاری صحابی نے ایک حجرہ دیا ہے جس میں کہ وداع ہو کر حضرت فاطمہ نے، کوئی گھر نہیں تھا، فقراء صحابہ میں سے تھے، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضور نے پوچھا کچھ ہے علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے؟ اس کیا حضور کچھ نہیں میرے پاس۔ فرمایا تمہارے پاس وہ زرہ ہوتی تھی ایک؟ عرض کیا جی زرہ تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے زرہ تو ہتھیار ہے، جنگ کے لیے ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، اسے لے کر آؤ، مہر تو دینا ہے۔ کیا اس مفلسی کی وجہ سے وہ حضرت علی ناکام انسان تھے؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کے اور ناکامی کے اس معیار پر ہمارا دل ٹھکتا ہے۔ دل ٹھک جائے تو کیا کہنے، زندگی میں انقلاب آ جائے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے، لیکن برا نہ مانے تو میں عرض کروں گا، قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ اے محمد جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات لگتی تو ٹھیک ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، گمان سا تو ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ اور یقین جب تک نہیں ہوگا وہ آپ کی زندگی پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، وہ معیار۔ کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے، اور آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ لیکن ہماری بھاگ دوڑ، ہماری سعی و جہد، کہاں سے کہاں ہم جاتے ہیں اچھے کیریئرز کی تلاش میں۔ اب ایک جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہ معنی کا طلسم سمجھنا، یوں نہیں کہ میں نے ایسے ہی عام طور پہ وہ لفظ استعمال کر دیا۔ اب فارسی میں کہتا ہے زیرے ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے، میں نے غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے ایک میخانہ پایا، علم کا میخانہ، حکمت کا میخانہ، فلسفے کا میخانہ۔ تو یہ قرآن غالب نے تو تعلی کی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یا ہر حرف لازم ہے۔